کہ بازنطینی اور سلجوق لڑنے کے لیے میدان جنگ میں پہنچ جاتے ہیں۔ سلجوقوں کی طرف سے محمد الپرسلان آگے آتے ہیں، جبکہ بازنطینیوں کی طرف سے پادری کمانڈر سامنے آتا ہے اور پھر وہ محمد الپرسلان سے کہتا ہے، حسن نام تھا نا تمہارے بھائی کا، میں نے اس کو بری طریقے سے شہید کیا تھا، اب تمہارا بھی یہی انجام ہونے والا ہے۔ یہ سنتے محمد الپرسلان کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنی آنکھوں میں پڑنے والی مٹی کو صاف کرتے ہوئے بازنطینی کمانڈر پر حملہ کر دیتے ہیں اور یہ دونوں کے درمیان زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ محمد الپرسلان اس لڑائی کے دوران اس کے منہ پر 1 سے 2 زوردار مکے مارتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر جاتا ہے اور تمام بازنطینی پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ محمد الپرسلان کا پلڑا بھاری ہے۔ محمد الپرسلان اسے دوبارہ تلوار اٹھا کر حملہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی تلوار کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے اور محمد الپرسلان پر 2 سے 3 زبردست قسم کے حملے کرتا ہے، لیکن محمد الپرسلان ان تمام حملوں کو روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بالآخر بازنطینی کمانڈر بھی غصے میں آ جاتا ہے اور وہ محمد الپرسلان کے منہ پر 1-2 مکے مارتا ہے اور پھر وہ جیسے ہی محمد الپرسلان کا سر قلم کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو محمد الپرسلان اس کی تلوار سے بچتے ہوئے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور بچنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کمانڈر کے پیٹ کو زخمی کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی کمانڈر کا پیٹ زخمی ہو جاتا ہے تو وہ درد کے مارے زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تمام بازنطینی کمانڈر اور فوج کے سپاہی پریشان ہو جاتے ہیں اور محمد الپرسلان کے ساتھی محمد الپرسلان پر فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور پھر محمد الپرسلان اسے گریبان سے پکڑتے ہوئے اس کا منہ اس کے ساتھیوں کی طرف کرتے اور کہتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو مرنے سے پہلے آخری بار دیکھ لو، کیونکہ میں مظلوموں کی آواز ہوں اور میری تلوار ہمیشہ ظلم کے خلاف لڑتی رہے گی۔ اور یہ کہتے ہی محمد الپرسلان اس کے سینے میں تلوار گھسا دیتے ہیں اور یوں بازنطینیوں کا غرور و تکبر خاک میں مل جاتا ہے اور محمد الپرسلان کے ساتھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر دیتے ہیں۔ سلجوقی سپاہی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ محمد الپرسلان نے بازنطینی کمانڈر کو ہرا دیا ہے، تمام سپاہیوں کو اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں اور ہمارے مخالف کو ہماری تمام شرائط قبول کرنی ہوں گی۔ اور پھر جیسے ہی محمد الپرسلان دشمنوں کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران تمام بازنطینی کمانڈر اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، حملہ کرو۔ یہ سنتے ہی تمام سلجوقی سپاہی حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں اور وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں، لیکن دشمنوں کی طرف سے اچانک حملہ دشمنوں کی بزدلی کی دلیل ہوتی ہے۔ بالآخر محمد الپرسلان کے ساتھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے محمد الپرسلان کی جان بچانے کے لیے فوری طور پر لڑنے کے لیے آگے پہنچ جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے محمد الپرسلان کے قریب آنے والے سپاہیوں کو محمد الپرسلان تلوار کی مدد سے زمین پر گرنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور یوں دونوں گروہوں کے درمیان زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف سلجوقوں اور بازنطینیوں کے درمیان زبردست لڑائی کا آغاز ہو جاتا ہے تو دوسری طرف سرداری خیمے میں اقصی خاتون کے ہاتھ میں خنجر موجود ہوتا ہے اور اس خنجر سے بہت زیادہ خون ٹپک رہا ہوتا ہے۔ محمد سلیمان کی بیوی کارجہ یہ دیکھ کر چلاتی ہے اور کہتی ہے، تم نے ہمارے سردار کو مار دیا۔ اور پھر وہ جیسے ہی بھاگتی ہوئی اقصی خاتون کے قریب آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اقصی خاتون نے چاغری صاحب کو خنجر نہیں مارا بلکہ چاغری صاحب پر حملہ کرنے والے ایک پیلے رنگ کے سانپ کو مار دیا۔ کارجہ خاتون کو کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ چلا چلا کر اپنے سپاہیوں کو بلا لیتی ہیں اور کہتی ہیں، ہمارے سردار پر حملہ کیا گیا ہے۔ سپاہی جیسے ہی اس خیمے میں پہنچتے ہیں تو اپنی تلواریں نکال کر اقصی خاتون کی گردن پر رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے چاغری صاحب کی بیوی بھی اس خیمے میں پہنچ جاتی ہیں اور پھر کاراجہ خاتون انہیں بتاتی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اقصی نے ہی یہ سانپ یہاں پر چھوڑا ہے اور پھر سانپ کو قتل کر کے چاغری صاحب کی جان بچانے کا ناٹک کر رہی ہے۔ اقصی خاتون یہ سن کر کہتی ہے، میں بھلا ایسا کیوں کروں گی، میں تو یہاں پر دھونی دینے کے لیے آئی تھی تاکہ ہمارے سردار کی طبیعت ٹھیک ہو جائے اور حال ہی میں آپ قبیلے والوں نے مجھے یہاں پر رہنے کے لیے جگہ دی ہے، بھلا میں آپ لوگوں کے ساتھ غداری کیسے کر سکتی ہوں۔ کاراجہ خاتون چلا چلا کر کہتی ہے، اقصی خاتون کا سر قلم کر دیا جائے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اسی دوران چاغری صاحب بھی ہوش میں آ جاتے ہیں اور وہ شور شرابے سے بچنے کے لیے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں، خاموش ہو جاؤ، لیکن کاراجہ خاتون خاموش نہیں ہوتی اور وہ اقصی خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہیں، یہ لڑکی بہت ہی چالاک ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس نے سانپ خود چاغری صاحب کے پاس رکھا اور ابھی چاغری صاحب کی جان بچانے کا ناٹک کر رہی ہے۔ یہ سنتے ہی چاغری صاحب کی بیوی غصے میں آ جاتی ہیں اور وہ کاراجہ خاتون کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں، کیا تمہیں شرم نہیں آتی، تمہارے سردار نے ابھی اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ شور شرابے کو ختم کر دیا جائے۔ جیسے ہی کاراجہ خاتون کے منہ پر تھپڑ لگتا ہے تو وہ رونا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں، میں نے سردار کے ہاتھ کو تو دیکھ لیا تھا لیکن آپ کے ہاتھ کو بھی دیکھ لیا، آپ نے اس قبیلے میں آنے والی نئی خاتون کی وجہ سے مجھے تھپڑ مارا ہے، یعنی آپ کو اپنے بیٹے کی بیوی پر بھروسہ نہیں ہے بلکہ اس خاتون پر ہے جو کہ چند دن پہلے ہی ہمارے قبیلے میں آئی ہے۔ سلجان خاتون جو کہ چاغری صاحب کی بیوی ہوتی ہیں وہ کاراجہ سے کہتی ہیں، بات کسی پر بھروسہ کرنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم نے ہمارے سردار کی بے عزتی کی ہے،
تم جانتی ہو کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور وہ شور شرابہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کے اشارہ کرنے کے باوجود بھی تم نہیں رکی اور بولتی چلی گئی۔ یہ سنتے ہی کاراجہ غصے میں روتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سلچان خاتون اقصی خاتون کا شکریہ ادا کرتی ہیں اور اپنے سپاہیوں سے کہتی ہیں اپنی تلواریں نیام میں واپس ڈال دو، اس نے ہمارے سردار کی جان بچائی ہے۔ دوسری طرف میدان جنگ میں لڑائی زور و شور سے جاری ہوتی ہے۔ ایک طرف سلجوقوں کے کافی سپاہی شہید ہو جاتے ہیں تو دوسری طرف بازنطینی سپاہیوں کو بھی جہنم واصل کر دیا جاتا ہے۔ محمد سلیمان اور محمد الپرسلان کمر سے کمر ملا کر دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اور دونوں بھائی ایک دوسرے کی جان بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں۔ اسی لڑائی کے دوران محمد الپرسلان اور جیوجن ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جاتے ہیں۔ جیوجن محمد الپرسلان سے کہتا ہے میں اکیلے میں تم سے لڑنا چاہتا تھا، ہمارا آمنا سامنا ہو ہی گیا۔ محمد الپرسلان بھی اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں لیکن بہت سے بازنطینی سپاہی انہیں گھیر لیتے ہیں اور وہ جیوجن کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی استاد حسن کی نظر شہزادہ لباریت پر پڑتی ہے تو وہ جن کی طرح لمبا چوڑا ہوتا ہے اور وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتا۔ دونوں کے درمیان بہت ہی سخت مقابلہ ہوتا ہے لیکن حسن تابع جیت جاتے ہیں۔ جیسے ہی جنرل دوکاس یہ منظر دیکھتا ہے تو اپنی بازنطینی فوج سے چلا چلا کر کہتا ہے ہمارے شہزادہ لباریت کو سلجوقوں نے قیدی بنا لیا ہے، ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا، اگر اس کی جان بچانی ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ جیسے ہی بازنطینی فوج پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے تو سلجوقوں کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے شہزادہ لباریت کو گرفتار کر کے بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہے۔ یعنی چلا چلا کر کہتا ہے مجھے لڑنا ہے، ابھی تک جنگ کا فیصلہ نہیں ہوا۔ جنرل دوکاس یانس کو روکتے ہوئے کہتا ہے فی الحال تمہارے چچا زاد بھائی کی جان بچانے کے لیے ہمیں پیچھے کی طرف لوٹنا ہوگا۔ بالآخر جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور سلجوقی سپاہی وہ جنگ جیت جاتے ہیں۔ تمام سلجوقی سپاہی بہت زیادہ خوش نظر آتے ہیں اور وہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ بالآخر الپرسلان اور ان کے ساتھی جنگ جیتنے کے بعد کہتے ہیں ہمیں خوشخبری اپنے سلطان تک پہنچانی ہے کہ ہم نے بازنطینی شہزادے لباریت کو گرفتار کر لیا ہے۔ ناظرین دوسری طرف اقصی خاتون اس پیلے رنگ کے سانپ کو دفنانے کے لیے جنگل میں پہنچ جاتی ہیں اور وہ سانپ کو دفناتے ہوئے ان تمام باتوں کو یاد کر رہی ہوتی ہیں کہ تم نے ہمیشہ میری مدد کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی گورنر اور اقصی کی بات چیت دکھائی جاتی ہے۔ یہ اقصی اور گورنر کا باہمی منصوبہ ہوتا ہے۔ بازنطینی گورنر اقصی سے کہتا ہے تمہارا نام ماریا ہے اور تم میری بیٹی ہو، میں نے تمہیں بچپن ہی سے پالا ہے، تم یاد رکھنا میں تمہیں سلجوقوں کے درمیان بھیجنے والا ہوں، تم اپنا نام اقصی بتاؤ گی اور میرا ایک سپاہی تمہیں کنویں میں لے جا کر پھینک دے گا۔ تمہیں کچھ چوٹیں آئیں گی لیکن تمہیں برداشت کرنا ہوگا کیونکہ تم جانتی ہو کہ تمہارے والدین کو بچپن میں ہی سلجوقوں نے قتل کر دیا تھا۔ ماریا یہ سن کر کہتی ہے یہ صلیب ہمیشہ میرے پاس رہے گی، جب بھی مجھے آپ سے کوئی بات چیت کرنی ہوگی تو یہ ہمارا خفیہ نشان ہوگا، ہم اسی صلیب کے ذریعے بات چیت کریں گے۔ اور جہاں تک سلجوقوں سے بدلہ لینے کی بات ہے تو میں بچپن ہی سے سلجوقوں سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور اسی وجہ سے مجھے سب سے پہلے کنیک قبیلے جانا ہوگا۔ تو ناظرین فی الحال ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اقصی کا اصلی نام ماریا ہے اور وہ ایک ترک لڑکی نہیں، ایک صلیبی لڑکی ہے جو کہ اپنا روپ بدل کر کنیک قبیلے میں پہنچ چکی ہے۔ اس کا اصل مقصد محمد الپرسلان کے قریب ہونا